نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في مواضع آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حدیث میں یہ سلام تعریف و توصیف بڑے ہی ابتدائی لائق اور زیبا ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے پیش مہان نذرانے ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اور بزرگوں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جس شب و روز سے ہم آپ گزر رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہی قیمتی عشرہ ہے. پہلی محرم سے لے کر اور 10 محرم تک یہ جو 10 دن ہیں، اس عشرے کو صحابہ کرام اس قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. صحابہ کرام کی عبادات میں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زیادہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور زیادہ رات میں عبادات کرتے تھے. اور یہ وہ عشرہ ہے کہ جو 3 عشروں میں سے حدیث کو میں نے پچھلے خطبے میں بیان کیا کہ نمبر 1 پر رمضان مبارک کا آخری عشرہ 20 رمضان سے اور 30 یا 29 رمضان تک، اور اسی طریقے سے پہلی ذی الحجہ سے اور 10 ذی الحجہ تک. اور تیسرا یہ عشرہ ہے جسے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، پہلی محرم سے اور 10 محرم تک. محرم سال کا پہلا مہینہ ہے جو اللہ کرے ہمارے لیے خیر و بھلائی لے کر آیا ہو. سال کے پہلے مہینے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں 1441 میں. اللہ رب العالمین اس سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا اور تمام قسم کے فتنوں سے حفاظت کا سبب بنا دے. میرے بھائی اور بزرگوں، اس ماہ مبارک کے اندر ایک تاریخ ہے جس کو پوری دنیا یاد کرتی ہے کسی نہ کسی زبان میں. وہ ہے یوم عاشورہ، محرم کی 10 تاریخ. اس کے اندر بڑے بڑے حادثات اور بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے. پوری دنیا کی ہر قوم اس تاریخ کو جانتی ہے، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی قوم ہو، مجوسی ہو، پارسی ہو، سب کے سب کسی نہ کسی زبان میں اس ماہ محرم کی اور اس کی خصوصاً 10 تاریخ کو یادگار اللہ رب العالمین نے بنایا ہے پوری انسانیت کے لیے. اور میں مزید گفتگو میں آؤں گا انشاءاللہ کہ اس میں بہت سارے تاریخی واقعات ہیں، جس میں سے 2 کا ذکر تو حدیث کی کتابوں کے اندر ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے تو مکہ مکرمہ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور مدینہ منورہ جب پہنچے تو وہاں پر بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. تو لوگوں نے سبب پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی پابندی سے 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے فتح دی تھی. فرعون کو اللہ رب العالمین نے اسی محرم کی 10 تاریخ کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا تھا. اسی دریا میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے راستے بنا دیے تھے. یہ وہی تاریخ ہے، اس لیے میں اس تاریخ کا روزہ رکھتا ہوں. اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب رمضان مبارک کے روزے نہیں فرض تھے تو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا. اسی لیے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہروں کے اندر، بستیوں کے اندر پیغام بھیجتے 10 محرم کو روزہ رکھنے کا، خود بھی رکھتے. اور یہاں تک کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے. بچوں کو رکھوانے کا
یہ ہے کہ جس چیز کو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے اسے بچوں پر تاکید دی جاتی ہے، ورنہ بچوں پر تو روزے فرض نہیں ہوتے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے، گھر والوں کو حکم دیتے اور بچوں کو بھی روزہ رکھواتے، اور بچے جب روزے میں ان کو تکلیف ہوتی تو انہیں کھلونے دیتے تھے تاکہ افطار کے وقت تک وہ کھلونوں میں بہلے رہیں اور ان کا روزہ پورا ہو سکے۔ یہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس 10 محرم کے روزہ اللہ رب العالمین کے فضل سے 1 سال کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے 10 محرم کا روزہ۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ بھی روایت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں نے بتایا کہ 10 تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، نصرانی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں آئندہ محرم کو 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو وفات دے دی، آپ کا انتقال ہو گیا دوسرا محرم آنے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 10 محرم کو روزہ رکھا، لیکن 9 محرم کو روزہ رکھنے کو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی سال آپ کی وفات ہوئی، اور آپ نے 9 محرم کو روزہ رکھا نہیں لیکن رکھنے کو کہا تھا۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت سے 9 محرم کو بھی روزہ رکھنے لگے۔ اور یہاں تک کہ یہ ایک تابعی کا قول ہے، حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا قول تو نہیں ہے، لیکن ایک تابعی کا قول نقل کیا جاتا ہے اس میں ترمذی کے اندر، تو اس میں یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرنا شرط ہے کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو تو مسلمان کو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ انشاءاللہ میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ کافروں کی مشابہت کرنا اسلام میں حرام ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر کرے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت میں کہا کہ میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، لیکن آپ نے رکھا نہیں، اس سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی، تو اس لیے صحابہ کرام 9 محرم کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ لیکن ایک تابعی نے اس پر یہ رائے قائم کی کہ اگر کوئی شخص 9 محرم کو روزہ نہ رکھ سکے اور 10 محرم کو روزہ رکھے تو یہودیوں کے مخالفت میں اگر وہ چاہے تو 11 محرم کو بھی روزہ رکھے، دونوں طریقے جائیں۔ افضل یہی ہے کہ 9 محرم کو روزہ رکھا جائے اور 10 محرم کو روزہ رکھا جائے۔ البتہ یہ نفلی روزہ ہے، اگر کوئی شخص 10 محرم کو صرف روزہ رکھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر 10 محرم کو روزہ رکھا۔ 9 محرم کو روزہ رکھنا افضل ہے، یہودیوں کی مخالفت ہے، لیکن اگر کوئی 10 کو رکھ کر چھوڑ دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نفلی روزہ ہے، اگر آدمی رکھنا چاہے تو پھر صرف 10 محرم کو روزہ رکھ لیں۔ بہتر اور افضل یہی ہے کہ 9 اور 10 دو روزے رکھے جائیں۔ میں قبل اس کے چیز سے آگے بڑھوں، میں نے پچھلے خطبے میں جن باتوں کو چھوڑا تھا وہ یہ تھی کہ یہ شہادت اسلام میں چونکہ شہادت بنیاد ہے، میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ صحابہ کرام کی اور نبی کے جانشاروں کی شہادت کا نتیجہ ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی قرآن مجید کی آیات آج ملک ہندوستان کے کئی کوچوں میں بچوں کی زبانوں پر جو ہے وہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور ان کے خون بہانے کی اور بہنے کا یہ نتیجہ ہے جو ہم تک یہ اللہ کا دین پہنچا۔ اللہ رب العالمین اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس سے پہلے کا جو مہینہ تھا ذی الحجہ کی 26 تاریخ کو، یہ تاریخی بات ہے، حدیث کے اندر تاریخ تو نہیں ہوتی، آپ حضرات یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے حدیث کے اندر تاریخ کہاں ہے، حدیث کے اندر کوئی تاریخ نہیں ہوتی۔ تاریخی کتابوں کے اندر تاریخ پتہ چلتی ہے، لیکن یہ حقیقت پتہ چلتا ہے صحیح حدیث ہے۔ تاریخ کے اندر ہے کہ 26 ذی الحجہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ان کی بیٹی ہم سب کی ماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی حکومت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ ایران سب کے سب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہو چکا تھا. یہ جو سیریا، لبنان اور جتنا بھی ہے ترکی اور یہ تمام کے تمام یہ فتح ہو چکا تھا. 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. اور انہوں نے دعا مانگی ایک دن. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متقی، اللہ سے کرنے والے جانشار صحابہ میں سے تھے. دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ میری حکومت اتنی بڑی ہو چکی ہے اور یہ سلطنت اتنی بڑی ہو چکی ہے، اگر میں اس کی ذمہ داری نہ نبھاؤں قبل اس کے کہ میری ذمہ داری میں جو کوتاہی آئے اس سے پہلے مجھے اٹھا لیجیے، اگر میری ذمہ داری میں کوئی کمی آئی. اسی وقت حالات ایسے آئے کہ فیروز نام کا ایک شخص جو مجوسی تھا، مسلمان نہیں تھا، جو ایران سے آیا ہوا تھا، ایران سے، اور اس وقت مدینہ منورہ کے اندر کافروں کا داخلہ ممنوع ہو چکا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر مہر لگا دی تھی، پابندی لگا دی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی کافر نہیں داخل ہو سکتا. لیکن جب مغیرہ ابن شعبہ صحابی ہیں جن پر شیعہ آج بھی لعنت کرتے ہیں، مغیرہ ابن شعبہ، عمر بن عاص اور اسی طریقے سے معاویہ، ان 4-5 لوگوں پر شیعہ نام لے کر لعنت کرتے ہیں. ان میں سے مغیرہ ابن شعبہ بھی، مغیرہ ابن شعبہ نے سفارش کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو بہت فن کا ماہر ہے، بہت سارے کام جانتا ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، اگر آپ اس کو مدینہ منورہ کے اندر آنے کی اجازت دیں تو وہ لوگوں کو بہت سارے کام سکھائے اور بہت سارا آپ اس سے کام حکومت کا لے سکتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو منظور کر لیا اور فیروز ابو الولو کو مدینہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت مل گئی اور وہ داخل ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات کی اور کہا تم کیا کیا بنا لیتے ہو. اس نے بتایا اپنے فن کے بارے میں. مزید تفصیلات اگر بیان کروں گا تو بہت لمبا خطبہ ہو جائے گا. تو اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے لیے ایک چکی بناؤ جو ہوا سے چلے اور اس میں آٹا بھی پیسے. لیکن اس کی کچھ شرطیں اس سے پہلے تھی کہ اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارج کر دیا تھا کہ میں ان شرطوں کو نہیں مانیں گے. وہ شرطیں بہت لمبی ہیں، اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں. اس کے بعد جب وہ چکی کہا تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک وہ چکی آپ کی ہے. اور وہ شخص چلا گیا. عمر رضی اللہ عنہ کوئی للو پٹو انسان نہیں تھے، بہت ہی سمجھدار، بہت گہری سمجھ رکھنے والے انسان. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا. لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اس نے یہ بات کہی. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس نے قتل کی دھمکی دی. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. ترمذی کے اندر ایک امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. خواب دیکھا کہ ایک مرغا ہے جو میرے سینے پر 3 بار اس نے ڈھونک ماری. عمر رضی اللہ عنہ جب صبح ہوئی تو کہا کہ شاید میرا وقت قریب آ چکا ہے، کوئی میرے قتل کی سازش کر رہا. اس کے بعد وہی فیروز ابو الولو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حسب معمول نکلے اور وہ شخص تاک میں رہا. اس کے بعد جو خنجر تھا اس میں ڈبل دھارے تھے، نیچے اوپر دونوں طرف دھارے تھے. وہ لے کر چھپا رہا. عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین، جس کے 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی حکومت، اس کو قتل کرنا اتنا آسان کام تھا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول مصلی پر پہنچے، نماز پڑھنا شروع کیا اور وہ شخص صفوں کو چیرتا ہوا اور تقریباً 13 لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کی وہاں تک پہنچنے کے لیے. آج ہماری مسجدوں کی ایسی فجر کی نماز نہیں تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجدیں فجر کے وقت بھی بنی ہوا کرتی اور وہ صفوں کو چیرتا ہوا اور جس نے ذرا سی بھی اس کو جگہ دینے کی کوتاہی کی اس کے خنجر مارا. 13 لوگوں کو زخمی کیا، اس میں سے 7 شہید ہوئے. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور اس نے 3 مرتبہ، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تھا، 3 مرتبہ اس طرح حملہ کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نماز کو چھوڑ کر
نکل جاتا. 3 دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کشمکش میں جوجھتے رہے, موت اور زندگی کی کشمکش میں جوجھتے رہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اسی دوران اور لوگوں نے یاد دلایا کہ امیر المومنین آپ کی نماز قضا ہے, آپ کی نماز قضا ہے, آپ نے پہلی رکعت میں اس نے مریضی نے خنجر مارا تھا, آپ کی فرض نماز قضا ہے. تو کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور کہا کہ ہاں جو جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. صحابہ کرام کا آپ عقیدہ دیکھتے ہیں, منہج دیکھتے ہیں صحابہ کرام. ہم سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن اسلاف کو منہج دیکھا جائے. کہا کہ جو نماز چھوڑ دے اس کا نماز اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اب کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کیا. لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو اس قدر زخمی ہے, بیٹھ کے پڑھ لیجیے. کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں یاد ہے کہ جب تک آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اس وقت تک بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں. کوئی بھی نماز آدمی نفل عام طور پر بیٹھ کر پڑھے نا, یہ طریقہ بدعتی ہے, لوگوں نے اس کو کہا. کوئی بھی نماز جب تک آدمی کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے اس وقت تک بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ پھٹا ہوا ہے, اسی دوران کھڑے ہو کر نماز پڑھی. 3 دن کے بعد آپ شہید ہو گئے, آپ کا انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد بھی مدینہ دارالحکومت رہی. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنایا گیا. 12 سال تک تقریباً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی. اتنے لاکھ مربع کیل پر پھیلی ہوئی حکومت کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور 4 خلفائے راشدین میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے اور 2 داماد تھے. حضرت عثمان, حضرت علی, یہ دونوں داماد تھے. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, یہ دونوں سسر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت عثمان کو حکومت سونپ دی گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طریقے سے لوگوں نے سازش کی اور سازش کرنے میں بھی ان کے اپنوں کا ہاتھ تھا. اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, ان کے اپنوں کا ہاتھ تھا سازش کرنے میں, حکومت کو چھیننے کے چکر میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین, اتنا معصوم شخص, اتنا حیادار شخص, جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اپنی پنجری بند کر لیا کرتے تھے. مسجد میں آئے اور لوگ آتے رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنجری کھلی تھی, کھلا رکھا, اور جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے بند کر لیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا یہ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں, اس لیے میں نے اپنی پنجری بند کر لی. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت بے شمار احادیث کی کتابوں کے اندر. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر, جس گلی سے عمر گزر جاتا ہے اس گلی کو شیطان چھوڑ دیتا ہے, اس گلی سے عمر نہیں نکلتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلیل القدر ایسی انصاف والی, عدل والی حکومت انہوں نے قائم کیا تھا. اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت سونپ دی گئی. لوگوں نے محاصرہ کر لیا اور دارالحکومت کو نظر بند کر دیا. لوگوں نے محاصرہ کر لیا. 18 دن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان 18 دن کے بھوکے اور پیاسے, 18 دن تک ان کو قید رکھا گیا. 18 دن کے بھوکے اور پیاسے حضرت عثمان قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, اور جس وقت اوپر سے کود کر لوگوں نے حملہ کیا, حضرت عثمان کے سر پر خنجر مارا گیا. حضرت عثمان کا خون جس آیت کریمہ پر گرا, سورہ بقرہ کی فسیکفیکہم اللہ, اس آیت پر حضرت عثمان کا خون گرا. وہ خون جس قرآن مجید کی آیت پر گرا تھا, وہ قرآن آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے, جس پر حضرت عثمان کے خون کے قطرے موجود ہیں. حضرت عثمان کو شہید کیا گیا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت سونپ دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بھائی اور داماد رسول اللہ اہل بیت میں سے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کرتے رہے. لوگ سازشوں سے بات نہیں ہے, یہ سازشیں اپنوں نے کی تھی, کسی کافر نے نہیں کی تھی. کافروں سے جنگ بدر ہوئی تھی, کافروں سے جنگ احد ہوئی تھی, جنگ تبوک ہوئی تھی, جنگ یرموک ہوئی تھی, جنگ خیبر ہوئی تھی. لیکن یہ جو حادثات میں بیان کر رہا ہوں یہ کسی کافر کا معاملہ نہیں تھا, انہیں اپنوں نے یہ کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 دن کے بھوکے پیاسے, اور لوگ کہتے رہے کہ ہم لوگ جنگ لڑیں گے ان لوگوں سے, لیکن حضرت عثمان نے اجازت نہیں دی کہ میں مدینہ رسول پہ, یہ حرم ہے مدینہ, حرم کے معنی ہوتے ہیں وہاں جنگ و قتال حرام ہوگا. حضرت عثمان نے کہا کہ میں مدینہ رسول میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتا. لوگ اصرار کرتے رہے کہ امیر المومنین آپ حکم دیں, ہم لوگ ان کو قتل کریں گے. ایک بات اس سے یہ بھی نکلتی ہے کہ مذہب اسلام کے اندر اگر کسی کو امیر بنا دیا جائے, کسی کو سردار بنا دیا جائے, تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا.
اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں، مذہب اسلام کا سب سے بڑا پہلو کہ اگر امیر بنا دیا جائے، لوگ قتل کی سازش کرتے رہے، لوگ دیکھتے رہے، امیر المومنین سے اجازت مانگتے رہے، لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ میں نبی کے مسجد کے قریب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتا، جہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 18 دن کے بھوکے اور پیاسے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کرتے رہے، اور اس کے بعد لوگوں نے ایسی سازش کی کہ مدینہ دارالحکومت راجدھانی مدینہ کو ختم کر کے عراق کے اندر کوفہ کر دیا گیا۔ کوفہ راجدھانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہوا اور کوفہ راجدھانی بن گیا، دارالحکومت بن گیا، وہاں علی رضی اللہ عنہ حکومت کرتے رہے، اور یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکل رہے تھے۔ اسی وقت ابو ملجم نام کا ایک شخص جو ایک تراہا تھا عراق کے اندر، کوفے کے شہر میں آج بھی وہ تراہا موجود ہے جہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، اور راستے میں وہ ایک تراہے پر ایک موڑ پر چھپا ہوا کھڑا تھا، اس کا نام ابو ملجم تھا، عبد الرحمن ابن ابو ملجم، اور وہ خنجر لیے ہوئے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراہے سے گزر رہے تھے، اس نے بار بار حملہ کیا، یہاں تک کہ داماد رسول اہل بیت کے جانشار ایک فرد کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے متفقہ طور پر حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت دی گئی۔ 6 مہینے تک حضرت حسن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کے لخت جگر حضرت حسن بڑے بیٹے نے 6 مہینے تک حکومت کی، اور ایسے حالات بنے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حکومت کو چھوڑنا پڑا، معاویہ کو حکومت سونپ دی گئی، یزید کے باپ کو حکومت سونپ دی گئی۔ بقیہ کے حالات ایسے آئے مملکت اسلامیہ کے اندر کہ میرے بھائیوں حضرت حسن کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا، اور بقیہ یہ تمام کی تمام شہادتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت حسین علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہو رہے ہیں، حضرت عثمان قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہو رہے ہیں، حضرت علی نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں شہید کیا جا رہا۔ یہ تمام واقعات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے سامنے سے گزرے ہوئے تھے، اس لیے جو جذبہ اور جوش پیدا ہوا تھا میرے بھائیوں، جیسے وقت کے حالات ہوتے ہیں، بچوں کے اندر اس کے اثرات بچوں کے اندر آ جاتے ہیں، پھر وہ عام بچوں کی طرح نہیں تھے، وہ اہل بیت تھے جن کی تطہیر قرآن کے اندر آئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر آئندہ خطبہ میں انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا۔ عظمت حسین پر آپ لوگ وقت کی پابندی سے آئے، عظمت حسین پر میں پورا خطبہ انشاءاللہ آئندہ دینے کی کوشش کروں گا، جس میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ حضرت حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے، اور ان کی عظمت کیا ہے، اور ان سے محبت کا تعلق کیا ہے۔ ان تمام کی تمام چیزیں آئندہ خطبے میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور یہ جو تمام شہادتیں ہیں ان کا ذکر خیر کرنا اپنے گھروں کے اندر اور ان کو بیان کرنا باعث برکت ہے اور باعث ثواب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گھروں کے اندر آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر یہ تمام چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ شتک کون مارا تھا، اور کرکٹ میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے، اور ہیرو سب سے زیادہ کون قدر والا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے گھروں سے جو تعلیم نکل چکی وہ یہ ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا ہیرو کون تھا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور کس جنگ میں شہید ہوئے تھے، ابو بکر کون تھے، عثمان کون تھے، عمر کون تھے۔ آج ہمارے گھر کے بچوں کو یہ نہیں معلوم، اور ان کی تعلیمات اور ان کی شہادات کو بیان نہیں کیا گیا اپنے گھروں کے اندر، اس لیے ہمارے گھروں سے جو بزدلی نکل کر سامنے آتی ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ آج کا دنیا کا انسان یہ سمجھ چکا ہے کہ یہ قوم مردہ ہو چکی ہے، اس کے اندر کوئی روح باقی نہیں رہی، اس لیے کہ جو انسان اللہ کے دین پر اپنی جانیں قربان کرنے کا جو جذبہ تھا اسے روح کہا جاتا ہے۔ یہ روح جب سے مسلمان کے اندر سے نکل چکی ہے تو دنیا کی قومیں اسی لیے ہاتھی ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، شہادت حسین سے، یہ شہادت عمر سے، یہ شہادت علی سے جو مقصد لینا چاہیے مسلمانوں کا وہ یہ لینا چاہیے کہ یہ شہادت ہوئی کس لیے ہے اور یہ کیوں ہوئی ہے، کیا ان میں ہمارا بھی کوئی حق ہے۔ ہم کو ایسے جذبات پیدا کرنا چاہیے، ہم کو ایسے حوصلے پیدا کرنا چاہیے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں
یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا رب العالمین آخری سانس میں کلمہ نصیب فرما، یا رب العالمین تمام شہداء کرام پر ہم سب کی طرف سے بے انتہا سلام نازل فرما، اللہ ان کی روحوں پر سلام نازل فرما ہم سب کی طرف سے، یا رب العالمین اپنے کرم سے ہم سب کے ان کے اندر جو جذبات تھے اللہ ہم کو کوئی ذرہ عطا فرما دیجیے، اس میں کا کوئی ذرہ ہم کو بھی عطا فرما دیجیے، ہماری زندگیاں بدل جائیں، یا رب العالمین ہم سب کی جائز تمناؤں کو جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے، یا رب العالمین مختلف قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا رب العالمین جو اس لائن سے پریشان ہیں، یا رب العالمین مرد عورتیں یہاں سب آپ کے دربار میں اپنی آرزوئیں اپنی تمنائیں اپنے خواہشات لے کر آپ کے دربار شاہی کے اندر آئے ہوئے ہیں، اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے، سب کی جھولیوں کو بھر دیجیے، سب کی جھولیوں کو بھر دیجیے، یا رب العالمین آپ سب کے داتا ہیں، ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں، اللہ ہم کو بھیک دے دیجیے، اپنے کرم سے بھیک دے دیجیے، اپنے کرم سے ہم سب کی جائز ضروریاتوں کو جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم عباد اللہ